کہ فلسطین نے اسرائیل کے ساتھ ایک طرح سے کھلا اعلان جنگ کر دیا ہے. بہت ہی گھمبیر صورتحال ہے اور یہ کیا ہونے جا رہا ہے آگے. کیا یہ کوئی عالمی طاقتوں کی چال تو نہیں کہ جس طریقے سے 9/11 ہوا تھا اور اس کے بعد تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا تھا, جس طریقے سے اور دیگر چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے لیے گراؤنڈ تیار کیا جاتا ہے. ایک ہی گھنٹے کے اندر 5000 راکٹ جو ہے فائر کرنے کے پیچھے کیا کہانی ہے. اس کے ساتھ تحریک انصاف نے اپنی انتہائی خوفناک, میں نے یہ دیکھا ہے کہ عمران خان اپنی کرکٹ کی تمام سٹریٹجیز جو ہیں وہ سیاست کے اندر ان کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور بہت ہی خوفناک مہم انہوں نے اور سٹریٹجی ایک شروع کر دی ہے کہ میاں صاحب کو کس طرح سے جوتے مارے جا رہے ہیں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور دوسرا کہ عمران کی مقبولیت ختم ہونے سے پہلے الیکشن نہیں ہوں گے, اس لیے جنوری میں کہا یہ جا رہا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے اور اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن آپ کو سب سے پہلے بتا دیں کہ فلسطین کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے. فلسطین کے اندر ایک جو فوٹیجز آ رہی ہیں, ایک خو کا عالم ہے. ایون ریگستان کے اندر لوگ بھاگے پھر رہے ہیں اور کئی فوٹیجز آئی ہیں کہ جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ جہاں بحق ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہاں پہ وہ مسلح افراد جو فلسطین کے مجاہد ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ. اور اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ سامنے آ رہی ہیں. اسرائیل نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس چیز کا بدلہ لے گا اور ایک حکمت عملی اپنائی جائے گی. اس حوالے سے یقیناً وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہوں گے. لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ خوفناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے جس طریقے سے اسرائیل نے جکڑا ہوا ہے فلسطینیوں کو, وہاں پہ انٹیلیجنس رپورٹ سے لے کے ایک ایک پتہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. یہ اتنی بڑی کارروائی کس طرح کرنے میں کامیاب ہو گئے. 500 راکٹ ایک گھنٹے میں 5000 راکٹ جب ایک گھنٹے میں فائر کرنے کی پلاننگ کی جا رہی تھی تو اس وقت جو ہے کوئی کسی کے کانوں پہ جو بھی نہیں رکھی. وہ تو ایران کے ایٹمی پروگرام سے لے کے پاکستان کے مسائل سے لے کے انڈیا سے لے کے امریکہ تک ہر طرح کی خبریں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس وقت جب کہ خبریں آ رہی تھیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گا, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے اور ایک بہت بڑا جو کھیل ہے وہ آپ کو جیسے ہی ریئیکشن آتا ہے عالمی طاقتوں کا آپ کو اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور یہ اس کے پیچھے اس کو بہانہ بنا کے کتنا بڑا جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. آپ دیکھیں اس سے پہلے تباہی پھیر چکے ہیں, وہ شام میں وہ تباہی پھیر چکے ہیں, ایران میں وہ پھیر چکے ہیں, عراق میں وہ پھیر چکے ہیں, لیبیا, یمن, آپ کسی بھی ملک کو اٹھا کے دیکھ لیں, سیریا تک جو بھی تھوڑا بہت بھی نقصان دہ ہو سکتے تھے وہ لیڈر بھی مٹا دیے گئے اور وہ ملک بھی جو ہے بہت ہی پستی میں دھکیل دیا گیا کہ ان کو ریزسٹنس جنریٹ کرنے میں دہائیاں لگ سکتی ہیں. تو اب یہ آنے والا ٹائم جو ہے نا اگلے 12 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو جیسے ہی امریکہ کی سٹیٹمنٹ آئے گی, اسرائیل کی کاؤنٹر سٹریٹجی آئے گی, سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کٹا کھلنے والا ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ میاں صاحب کو جوتیاں پڑ رہی ہیں. یعنی میاں صاحب کے پوسٹرز, مریم نواز نے پتہ نہیں یہ سوچ کے کہا تھا کہ میاں نواز شریف کے علاوہ اور کسی کی تصویر نہیں ہونی چاہیے, چچا کی بھی نہیں ہونی چاہیے اور حمزہ کی بھی نہیں ہونی چاہیے اور میری بھی نہیں ہونی چاہیے, تو صرف اور صرف میاں صاحب کو جوتیاں پڑوانی تھی. تو بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی یہ سٹریٹجی آج کی نہیں ہے, بہت پہلے کی سٹریٹجی ہے. اپنے دشمنوں کو ذلیل کرنے کے لیے, ان کو لوگوں کی نظروں سے گھرانے کے لیے یہ کام ہوتا رہا. ہم نے دیکھا کہ سابق چیف جسٹس عطا بندیال نے جب فیصلہ دیا تھا اس وقت کے حوالے سے, جبکہ عدم اعتماد جو ہے اس کو اڑا کے رکھ دیا تھا قاسم سوری نے, تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جوتیاں ماری گئی تھیں تصویروں کو, اور یہ جوتیاں مارنے کا جو پروسیس ہے یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے. تو اب اس طریقے سے میاں نواز شریف کی جہاں پہ ایک گلوریفیکیشن کا پروسیس شروع ہو رہا ہے, وہیں ان کی ہیومیلیشن کا پروسیس بھی سٹارٹ ہو چکا ہے. اور لوگوں کی نظروں میں اگر میاں صاحب گر گئے اور ان کی اوقات یہ ہوئی کہ جگہ جگہ فوٹیج آ رہی ہوگی میاں نواز شریف کو جوتے پڑتے ہوئے اور ذلت امیز مناظر دیکھ کے, کون میاں صاحب کو ووٹ دے گا. یہ ایک سٹریٹجی بڑی لیتھل سٹریٹجی ہے اور میرے خیال سے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسی زبان میں
جواب دینا پڑے گا. لیکن یہاں ایک اور اہم سوال ہے کہ نہ عمران خان کی تصویر چلنی ٹی وی کے اوپر، نہ عمران خان کا کوئی پوسٹر لگنا، تو پھر جوتے کس کو مارے جائیں گے، سیائیاں کس کے اوپر پھینکی جائیں گی، تذلیل کس کی جائے گی، پتلے کس کے جلائے جائیں گے، جس کو تو آپ نے ڈسکس ہی نہیں کرنا، تو اس کو کیسے تذلیل کیا جائے گا. لیکن وہ ابھی تک اپنا ووٹ سنبھال کے جیل میں بیٹھا ہے اور ہمدردیاں سمیٹ رہا ہے. اگلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشنز جنوری تک ممکن نظر نہیں آ رہے، اور بڑی خبریں آ رہی ہیں اس حوالے سے. پارٹیاں عام میٹنگز کے اندر، ڈرائنگ روم میٹنگز کے اندر بڑے بڑے لیڈر کھل کے کہہ رہے ہیں کہ بھاجی بھول جاؤ، کوئی چکر ہی نہیں ہے. نواز شریف بھی نہیں چاہتے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جب تک میں پراپر طریقے سے مقبول نہ ہو جاؤں اس وقت تک الیکشن نہیں ہونے چاہیے. آئی پی پی کے جتنے بھی ریلو کٹے ہیں وہ سارے کے سارے یہی پلان کر رہے ہیں کہ ابھی ہمیں اپنے قدم جمانے دیں. اسی طرح پرویز خٹک کو آپ دیکھ لیں، اور بھی دیگر مولانا فضل الرحمان کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. اس وقت اگر کوئی جماعت کھڑی ہوئی ہے الیکشنز کے لیے تو وہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی ہے، جو کہ کہہ رہی ہے کہ بھائی الیکشن کرواؤ. ورنہ ایم کیو ایم سے لے کے تمام جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت مقبولیت کے سامنے، عمران خان کی مقبولیت کے سامنے ڈھیر ہو چکی ہیں، اور وہ معاملات کو تھوڑا سا آگے جو ہے لے کے جا رہے ہیں.